السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جس میں مجھے جو ٹاپک دیا گیا وہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کی بغاوت ذمہ دار کون؟ یہ موضوع وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے خاص طور پہ ہندوستان کے اندر برابر یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کورٹ میرج کر لی، اور یہ تعداد ایک دو نہیں بلکہ ایک نیوز چینل والے کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 3 سالوں کے اندر 40,000 مسلم خواتین غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ اور معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، بات کی شروعات وہاں سے کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنین سے خطاب ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس جہنم کی آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے بھائیوں، اس آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس آگ کو جلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈیزل کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس آگ کو جلانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وقودها الناس والحجارہ، انسانوں کی ضرورت پڑے گی اور پتھروں کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اپنے ایمان کو قربان کر دے رہی ہیں، جہنم کے قریب جا رہی ہیں، جہنم کے گڑھے میں گر رہی ہیں۔ لیکن آج ہمیں بس تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اگر کسی بھی مسلمان اور مومن کی بہنیں یا ان کی بیٹیاں اگر گھر سے نکلتی ہیں، کسی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کورٹ میرج کر کے ان کے ساتھ شادی کرتی ہیں، تو ہم سب کے لیے یہ افسوس کا مقام ہے اور ہم سب کو ان معاملات میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسٹارٹ کہاں سے کرے؟ میرے بھائیو، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ سب سے پہلے تو لڑکی کے گھر والے،
ان کے ماں باپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ آج جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرہ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے۔ ہم یورپ کی تہذیب اور تمدن سے بہت ہی زیادہ قریب ہو رہے ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول بنائیں۔ اسلامی ماحول بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ ہیں کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں، آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ جی، ہم مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ ہماری پیدائش مسلم گھرانے کے اندر ہوئی، کیونکہ ہم نے اسلام کو تو سمجھا نہیں نا۔ مسلم گھرانے کے اندر ہماری پیدائش ہو گئی، ماں باپ ہمارے مسلمان تو ہم بھی مسلمان۔ اگر ہماری پیدائش غیر مسلموں کے یہاں ہوتی تو ہم وہی ہوتے۔ میرے بھائیو، ذرا یاد کیجئے کہ ایک وقت تھا جب صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اسلام کو قبول کیا، تو اسلام کو جانا، اسلام کے بارے میں پڑھا، اسلام کو سمجھا اور اس کی اہمیت کو جانا، اور جاننے کے بعد رب کی راہ میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیے، لیکن باطلوں کے آگے نہیں جھکے۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں ہمیں نہیں پتا، اسلام کی صحیح تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھر نہیں بنا رہے، گھر کے ماحول ہمارے صحیح نہیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی جب بچی ہوتی ہے، آج دیکھ لے ان کا پہناوا کیا ہوتا ہے۔ اگر ٹوکا جائے، بولا جائے، جواب یہ ملتا ہے ابھی تو بچی ہے، اور یہ جواب اس وقت تک ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ 12، 14، 15 سال کی ہو جاتی ہے، پھر بھی جواب یہ ہوتا ہے یہ بچی ہے۔ بہت سارے والدین ہیں وہ ان چیزوں پر سختی کرتے ہیں، لیکن خود اپنے اندر عمل کا معاملہ نہیں ہوتا۔ بچے بہت ساری چیزوں کو آپ کے کہنے پر وہ نہیں کرتا، بلکہ آپ کے کرنے پر وہ کرتا ہے۔ گھر کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے، والدہ جب نماز پڑھتی ہیں، چھوٹے بچے یا بچیاں صحیح سے بولنے نہیں آ رہا، کوئی اسے نماز پڑھنے کے لیے کہتا نہیں، لیکن ماں کو جب وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو خود نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کو ہم اسلامی گھر بنائیں، اسلامی ماحول گھر میں پیدا کریں، اپنے بچوں کو اسلامی شریعت کے بارے میں بتائیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے وابستہ کریں۔ اور جب بچیوں یا بچوں کے تعلیم کا معاملہ ہو تو ایسے اسکول اور ایسے کالج کا اہتمام کریں جہاں پر مخلوق تعلیم نہیں ہو۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آنکھ بند کر کے نہیں رہنا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری لڑکیاں ایسے اسکول اور ایسے کالج میں جا رہی ہیں جس میں صرف لڑکیاں ہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہماری بچی جب گھر سے نکلتی ہے تو کیا وہ ڈائریکٹ اسکول کے اندر، کالج کے اندر جاتی ہے یا نہیں؟ پھر اگر گھر سے وہ روزانہ کالج میں جا رہی تو پھر کالج میں وہ پہنچ رہی ہے نہیں؟ جا کے ہمیں ان کی حاضری دیکھنی ہے۔ پھر ان کی سہیلیاں جس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی سہیلیاں کیسی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جس کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے جو اسلامی ماحول ہے، لیکن جو ان کی سہیلیاں ہوتی ہے وہ ایسے ماحول سے آتی ہے جو مغربی تہذیب کے چاہنے والے، اور آج کے دور میں عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، 12 سال کی لڑکیاں، 14 سال کی لڑکیاں، بہت زیادہ 2 4 8 بوائے فرینڈس ہیں، اور پھر باضابطہ وہ ایسا کرتی ہیں کہ اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کا تبادلہ بھی کرتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی بچیوں کو
ایسے ادارے کے اندر پڑھاتے ہیں جہاں پر صرف بچیاں ہی پڑھ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے بچیوں کے اوپر نظر رکھنا ہے کہ میرے بچیوں کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اور پھر اپنے بچیوں کو اپنے سہیلی کے گھر نہ جانے دیں نوٹس کے بہانے سے۔ کیوں؟ کیونکہ سہیلی کے گھر میں ان کا بھائی بھی ہوگا، اور سہیلی کے گھر میں نوٹس کے بہانے جب وہ نکلتی جاتی تو پتہ نہیں کہاں چلی، کہاں وہ جائے۔ آپ دیکھیں گے آج بہت سارے والدین ہیں، بہت سارے پیرنٹس ہیں، ان کے گھر میں بچیاں آتی ہیں تو بہت ساری چیزیں گفٹ تحائف وغیرہ لے کر آتی ہیں۔ والدین پوچھتے ہیں کہاں سے آیا، جواب یہ ملتا ہے کہ میری فلاں فرینڈ نے گفٹ کی، مجھے دیا۔ والدین اس بات کو سنجیدگی سے نہیں سوچتے کون دیا، کیوں دیا، نہیں، خوش ہوتے ہیں کہ چلو میری بچی کی تعلقات اچھی بچیوں سے ہے جو انہیں گفٹ اور تحائف دے رہا ہے۔ لیکن اسلام کا کیا اصول ہے؟ آئیے قرآن سے اصول سیکھتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں جب داخل ہوتے تھے اور جب بے موسم کے پھل کو دیکھتے تھے تو سوال کرتے تھے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تمہارے پاس یہ پھل، یہ فروٹس کہاں سے آئے؟ وہ جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ۔ علماء کرام قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ کا استنباط کرتے ہیں کہ جو بھی گارجین حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ان کی بچیاں اسکول اور کالج کے اندر پڑھنے جا رہی ہیں تو پھر وہ اپنے بچیوں کے کتاب کی کاپی کی ڈائری کی تلاشی لے سکتا ہے اور اپنے بچیوں سے سوال کر سکتا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ گھر سے نکل رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے۔ میرے بھائیو بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ پھر یہ کہ اپنے بچیوں کو بچپن سے اسلامی شاعر کا پابند بنائیں، پردہ کی اہمیت بتلائیں اور پردہ کرنا سکھائیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف RSS والے، بجرنگ دل والے کام کر رہے ہیں، ان کی کئی تنظیمیں چل رہی ہیں جہاں پر ان کا کام یہ ہوتا ہے بہت سارے لڑکوں جس کی ٹریننگ کی جاتی ہے باضابطہ، آپ کو بات کیسے کرنی ہے، آپ شروعات کیسے کریں گے، سلام کلام سکھایا جاتا ہے اور ماشاء اللہ سبحان اللہ جیسے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اور پھر بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، ان کے باتوں کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں سکھایا جاتا ہے تاکہ مسلم لڑکیوں کے کانٹیکٹ میں آئے اور ان کو اپنے جال کے اندر پھنسا لے۔ باضابطہ فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ آفر دیا جا رہا ہے کہ جاؤ ایک مسلم لڑکی کو تم اپنے گھر پر لے کر آؤ، 2 لاکھ روپیہ تمہیں ملیں گے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ RSS والے یا بجرنگ دل والے جن لڑکوں کو اس کام پر معمور کیے ہوئے ہیں ان لڑکا کی پہنچ ہمارے بچیوں تک کیوں ہو رہی ہے؟ راستہ کس نے کھولا؟ راستہ ہم کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے بچیوں کو اسلامی شاعر کے بارے میں نہیں بتایا، پردہ کا حکم نہیں دیا، پردہ کے احکام کے تعلق سے انہیں نہیں بتلایا، غیر محرم مردوں سے ملنا بات کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، ہم نے انہیں نہیں بتلایا، اور یہیں سے ربط پیدا ہوتا ہے، جوڑ پیدا ہوتا ہے، یہ چور دروازہ کھلتے ہیں۔ آج اگر پردہ کے اوپر بات کی جائے، بیان دی جائے، بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہے کہ دیکھو آج کے ماڈرن دور میں یہ مولوی ہمیں پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، چادر اور 4 دیواریوں کے اندر رہنے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو اسلام اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ ٹیچرز بنیے، اسلام نہیں روک رہا آپ کو۔ صحابیات بھی طبیبہ تھیں، آپ اگر پڑھیں گے تو صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں طبیبہ ہوا کرتی تھی، ماہر طبیبہ جو لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا، اسلام اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا آپ کو، لیکن اسلام کی حدود سے، اسلام کے قیود سے نکل کر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔
اعلیٰ تعلیم آپ کو حاصل کرنا ہے تو اسلام کے حدود میں رہیے. آپ ایسے اسکول اور کالج کا رخ کیجئے جہاں پر صرف لڑکیاں ہی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں, لڑکے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. ایسے ادارے کا رخ کیجئے. آپ بنیے ڈاکٹر, ضرورت ہے, کیونکہ آج مسلم لڑکیاں اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر ہماری مائیں اور بہنیں, ان کو علاج کے معاملے میں کتنی پریشانیوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پردہ کے تعلق سے آج بہت ہی زیادہ لاپرواہی ہو رہی ہے ہمارے سماج و معاشرہ کے اندر. معلوم ہی نہیں کہ پردہ کسے کہا جاتا ہے. اگر ہم پردہ کروانا اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ راستہ بہت ہی آسان اور ایزی ہو جائے گا کہ غیر مسلم کے لڑکے ہمارے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیں گے. پردہ کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کی وہ آیت جو پڑھی تھی نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لڑکیاں کپڑا بھی پہنیں گی, ننگی بھی رہیں گی. حدیث کا الفاظ ہے, نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں ہیں. آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا ہوگا کہ لڑکیاں عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہوگی, کیا مطلب ہے؟ علماء کرام تین مطلب ان سے نکالتے ہیں. ایک یہ کہ لڑکیاں عورتیں ایسے کپڑوں کا اہتمام کرے جو کپڑا بہت ہی زیادہ چھوٹا ہو, جس سے جسم کا بعض حصہ کھلا ہوا ہو, دکھتا ہو, نظر آتا ہو. دوسری کنڈیشن یہ کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا, اتنا پتلا ہوگا کہ پہننے کے بعد بھی جسم نظر آئے گا. آج دیکھ لیجئے, آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا لباس, ڈریس کیسا ہوتا ہے؟ ڈریس پہننے کے بعد یا تو ان کے جسم کا بعض حصہ کھلا ہوا رہتا ہے, دکھتا ہے, نظر آتا ہے, یا پھر یہ کہ وہ اتنا پتلا اور باریک کپڑا پہنتی ہے جس سے کپڑا پہننے کے باوجود بھی جسم نظر آتا ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ کپڑا اتنا زیادہ ٹائٹ ہو, اتنا زیادہ چست کپڑا ہو کہ جس کو پہننے کے بعد جو بناوٹی ہے, جو کسوٹی ہے, وہ ظاہر ہو. آج ہماری مائیں اور بہنیں برقع پہنتی ہے, نقاب پہنتی ہے اور ایسے برقع کا اہتمام کرتی ہے جو برقع بہت ہی زیادہ ٹائٹ اور چست ہو. میرے بھائیوں, ایسے برقع کو بھی برقع کی ضرورت ہے, ایسے نقاب کو بھی پردہ کی ضرورت ہے. پردہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسا نقاب پہن لیں جس نقاب کو پہننے کے بعد, جس برقع کو پہننے کے بعد ہمارے جسم کی کسوٹی, ہمارے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو. یہ پردہ نہیں, بلکہ ایسے لباس میں لڑکیاں اور زیادہ آکرشت دکھتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے وقت میں عورتیں ایسی ہوں گی جو ایسے کپڑوں کا اہتمام کرے گی, نساء قاسیات عاریات, جو کپڑا پہنے بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی. مقصد کیا ہوگا؟ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں مقصد کچھ اور ہے, کوئی لڑکیاں بہانہ نہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد واضح کر دیا, بتلا دیا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی اگر کسی بات کو جھٹلائیں اور نبی نے اگر اس بات کی تائید کی ہے تو وہ بات سچی ہے, حقیقت ہے. یہ میرا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات, مقصد یہ ہوگا وہ لڑکی غیر محرم لڑکوں, غیر محرم مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور پھر اس کو اپنے طرف مائل کرنا چاہیں گی. مقصد یہ ہوتا ہے, ایسے لباس کے پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ لڑکے ہمیں دیکھے، ہمارے حسن کی، ہمارے جمال کی تعریف کرے، اور وہ بھی لڑکوں کی طرف مائل ہونا چاہتی ہے۔ آگے فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور اس کے سر اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن آج جب ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیوٹی پارلر سے بن کر سمجھ کر اور اپنے ہیئر اسٹائل کو بنوا کر جب نکلتی ہے تو وہ نظارہ سامنے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں یہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ایسی لڑکیاں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، جنت میں داخل ہونا یہ تو دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، بلکہ اس کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو 100 میل کی دوری مسافت وہاں بھی اس کی خوشبو پہنچتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آج اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول نہیں بنا رہے، پردہ کا سسٹم آج ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کے اندر تمیز نہیں ہے۔ ایک لڑکی اپنے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی کے ساتھ گپے لڑا رہی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ہم اس کو اب کلچر سمجھ رہے ہیں، سماج سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بے حیائی ہے، اور یہیں سے راستہ کھلتے ہیں لڑکیوں کی بغاوت۔ آپ دیکھ لیں کتنے ایسے گھر ہیں جس گھر کے اندر پردوں کا اہتمام ہے، جس گھر کے اندر محرم اور غیر محرم کے رشتہ کی امتیاز اور فرق ہے۔ سماج کے اندر ان چیزوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آج دیور بھابھی ان دونوں کے مابین کوئی پردہ نہیں، آج جیجا اور سالی ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور الحم، موت، یہ دیور یہ تو موت ہے، کیونکہ یہ ایسے رشتہ ہے جن رشتہ کے اندر اور رشتوں کے بنسبت گناہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ہم نے ان امتیاز کو، ان فرقوں کو مٹا دیا میرے بھائیوں۔ اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچیوں کے موبائل یوز کرنے پر، چلانے پر پابندیاں نہیں لگائی، ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا۔ اب اس موبائل سے وہ کس سے باتیں کر رہی، کس سے چیٹنگ کر رہی، ہمیں اس کا علم نہیں، ہم اس چیز سے لا تعلق ہے، لا علم ہے۔ آپ لوگ جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے روز ہر ایک شخص سے اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے روز اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک چیز اور ہے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا، وہ ماحول بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس ماحول کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا، بیٹا اور بیٹی دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا، بیٹا کو زیادہ اہمیت دیتے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ماں باپ دونوں آپس میں اتنا زیادہ لڑتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر گھر کے اندر جو ان کے بچے اور بچیاں ہیں چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتی ہے، والدین سے، پیرنٹس سے ان کو محبت نہیں ملتی، اور اپنے ضروریات زندگی کے لیے، اپنے ضروریات کے سامان کے لیے وہ اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر پاتی۔ گھر کے ماحول کے اندر اتنا زیادہ سختی پن ہوتا ہے۔ آپ جان لیجئے کہ جب آپ اپنے بچیوں کو محبت نہیں دیں گے، آپ اپنے گھر کے ماحول میں محبت پیدا نہیں کریں گے، تو پھر باہر سے آنے والے کال جو رانگ نمبرز ہوتے ہیں اور ان کے دو بول
میٹھے بول، پیار کے بول آپ کے بچیوں کے دلوں کے اندر گھر بنا سکتی ہے، آپ کے بچیوں کے دلوں کو جیت سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے ایسے باپ ہیں، بہت سارے ایسے باپ ہیں، جب ان کی بچیاں جوان ہو جاتی ہے، کئی سالیں گزر جاتے ہیں، باپ اپنے بچیوں سے بات نہیں کرتے۔ باپ کا گھر کے اندر اتنا زیادہ کرخت پن اور سخت پن ہوتا ہے کہ بچیاں اپنے باپ کے سامنے آنے سے ڈرتی ہیں، اور بعض بچیاں تو ایسی ہوتی کہ اپنے باپ سے صرف اور صرف اپنے اسکول کے فیس کے لیے ہی بات کرتی۔ میرے بھائیو، اگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہوا کہ ہم اپنے بچیوں سے دوری پیدا کیے تو پھر ہمارے لیے یہ خطرہ کی گھنٹی ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون ہیں؟ امام الائمہ، امام الانبیاء، اپنے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے، اپنے بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھا دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کی شادی ابو العاص سے ہوتی تھی۔ کب؟ اسلام سے پہلے، اور جنگ بدر کے موقع پر ابو العاص کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے۔ تو جو بھی قیدی ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار ان کو رہا کرنے کے لیے سامان، زیورات یا پیسے فدیہ کے طور پر دے کر رہا کر رہے تھے۔ حضرت زینب جب اس چیز کو دیکھتی ہیں تو ایک ہار جا کے بیت المال میں جمع کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ اس کے بدلے میں میرے شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہار کو دیکھتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیونکہ وہی ہار ہو جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹی کے شادی کے موقع پر دیے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو لیتے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو لوٹا دوں، واپس کر دوں۔ باپ کی محبت دیکھیے۔ تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو ایسا نہ بنائیں کہ باپ اور بیٹیوں کے درمیان دوری ہو اور جس کا فائدہ شیطان کو ملے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے سماج و معاشرہ کے اندر ہے، جس سے اکثر لوگ نظریں پھیر لیتے ہیں، وہ رکاوٹ یہ ہے کہ بچیوں کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کی شادی نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سنجیدگی سے لیجیے گا اس بات کو۔ آج مسلم نوجوان، آج مسلم معاشرہ شادی کے معاملے میں، شادی کے تعلق سے اتنے لاپرواہی کے شکار ہو گئے اور شادی کو اتنا مہنگا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج کی بہنیں، ہمارے سماج کی بیٹیاں مجبور ہے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ رہی۔ انسانی ضروریات، جس طرح انسان کے جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی جسم کو ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ روم کے اندر فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ لوگو، اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میں تم دونوں کے درمیان مودت، محبت اور رحمت کو ڈال دیتا ہوں۔ دیکھیے رب کا احسان ہے کہ اس رشتے کے اندر رب کے مودت اور رحمت ڈالنے کی وجہ سے یہ رشتہ قائم رہتا ہے، اور اس رشتوں کے اندر جتنی قریبی آتی ہے اور جتنا پختہ یہ رشتہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے اندر جو پہلا رشتہ ہے وہ رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سماج و معاشرہ کے نوجوان سے ملتے تھے، جب بھی آپ ان سے مخاطب ہوتے تھے، آپ ان کو کہتے تھے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی استطاعت ہے، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے تو تم شادی کرو۔ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیوں؟ اس سے نگاہیں جھک جاتی ہے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اور اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جس کو شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ یہ اس کے لیے ڈھال ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں سے ملتے تھے، جب ان سے خطاب کرتے تھے تو ان کو شادی پر ابھارتے تھے۔ آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ نوجوان تو چھوڑ دیجئے، ہمارے گارجین حضرات، ان کا کیا معاملہ ہے؟ بچے کی شادی نہیں کریں گے، عمر کتنی ہو گئی؟ 24 سال 25 سال، شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی ہمارا بچہ پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے۔ کس پیر پر کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی ہمارا بچہ سیٹل نہیں ہوا ہے، سرکاری جاب نہیں لگے ہیں، اچھا خاصا انکم نہیں آ رہا ہے، یا ابھی کچھ کما رہا ہے تو کما کر مجھے دے گا، اگر شادی کر دوں گا تو پھر وہ مجھے نہیں دے گا۔ اور اس کے وجہ سے اپنے بچوں کی عمر ذرا غور کیجئے، 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر میں لڑکے شادی کر رہے ہیں۔ سماج کے اندر برائی، بے حیائی اور فحاشی کے آنے کا بہت بڑا ذریعہ اور راستہ کھول رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ سعودی عرب کے مفتی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر کسی سماج اور معاشرہ کے اندر ایسی عورتیں جو بیوہ ہو یا مطلقہ ہو اگر موجود ہیں، مردوں کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ایک بیوی پر گزارا کرے تو کیا ایسا شخص گناہگار ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں گناہگار ہے، اور کل قیامت کے روز وہ لڑکیاں ان کے گریبان کو پکڑ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ شادی شدہ حضرات، مرد حضرات، اگر ان کے پاس استطاعت ہے اور بیوہ مطلقہ عورت موجود ہے، اگر وہ شادی نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہے۔ تو آج کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، 30 سال 40 سال 35 سال، بہانہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی کمائی نہیں، امیر بننا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پر آپ غور کریں، رب کے رزاق ہونے پر آپ کو یقین نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا فَانْكِحُوا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا کہ لوگوں تم اپنے بچوں کو، تم اپنے بچیوں کو، تم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرا دیا کرو، ان کی بھی کرایا کرو جو غلام ہے، لونڈی ہے، اور ان کی بھی کرایا کرو جو آزاد ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے سماج کے ذمہ داروں، یہاں پر جمع کسے کا استعمال ہوا ہے، سماج کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ہر ایک کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے سماج کے ذمہ داروں، تمہارے سماج کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر اگر ایسے لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ مطلقہ ہو یا کنواری ہو، اگر سماج و معاشرہ کے اندر ایسی لڑکیاں یا لڑکے موجود ہو، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم ان کی شادی کرا دیا کرو، تم ان کا نکاح کرا دیا کرو،
ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. رب کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، اگر وہ قلاش ہوں گے، غریب ہوں گے، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، شادی کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا لڑکا امیر ہے یا نہیں، لڑکا مالدار ہے یا نہیں، سرکاری جاب ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا. ایک حدیث، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر رہی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں. ایک مسئلہ یاد کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ کوئی لڑکی آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اسے شادی کر لے، چاہے تو انکار کر دے. لیکن عام مردوں کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لڑکی جا کے خود کہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. نہیں، ولی کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے. تو وہ عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر ان کی طرف دیکھتے، پھر نظر کو نیچی کر لیتے. وہیں پر پاس بیٹھے ایک صحابی، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو میری شادی کر دیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، وہ صحابی رسول جواب دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ دیکھو، اگر تمہارے گھر کے اندر ایک لوہے کی انگوٹھی، معمولی سی چیز ہے، اگر وہ بھی مل جائے اسے لے کر آ جاؤ. وہ صحابی رسول جاتے ہیں گھر سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اتنے غریب صحابی. وہ صحابی پھر بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے، اب میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں، کچھ آیتیں یاد ہیں؟ وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، میں اسی صورت کے عوض، اسی صورت کو مہر بنا کے تیرا نکاح کر دیا. تم ان صورتوں کو اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی مہر ہے. اللہ اکبر. دیکھیے شادی کتنا آسان ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں پر زرد نشان دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن کیا تو نے شادی کر لیا؟ وہ جواب دیتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ مہر میں کیا دیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، او بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کے درمیان برکت عطا کرے. اور کہتے ہیں او لم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی صحیح. آپ ذرا غور کیجئے، عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی رسول ہیں جو مدینہ کے اندر لکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی، اتنے امیر صحابہ، اور آپ ولیمہ میں کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ بکری، جو عرب کے اندر ایک معمولی جانور ہوا کرتی تھی اس وقت. ولیمہ جائز ہے. آج سماج و معاشرہ کے اندر دیکھیے شادی کو کتنا مہنگا بنا دیا گیا. اور پھر یہ کہ ایک مرد اگر جب شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کتنی ساری رکاوٹیں آتی ہے سماج و معاشرہ کے اندر. سب سے پہلی رکاوٹ، اگر شادی کا ارادہ ہوا تو لڑکی دیکھنے کی جب باری آتی ہے سب سے پہلے خاندان دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ذات دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، ہمارے برادری کا ہے یا نہیں. یہ برادری میرے بھائیو ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے، رب کا بنایا نہیں ہے. رب نے قرآن کے اندر کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، اے آدم کے اولادو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے
پیدا کیا، ہم نے تمہیں آدم اور حوا کے ذریعے پیدا کیا، اور پھر اسی سے تمہارے الگ الگ شاخت، الگ الگ قبیلے، الگ الگ کنبے بنائے۔ کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہاری تعارف ہو سکے کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن آگے کا جو سنٹینس ہے اس پر غور کیجئے گا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے کوئی خاندان والا، کوئی قبیلہ والا اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ میں معزز ہوں۔ اگر کوئی خان ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں بہت اعلیٰ، کوئی سید ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں اعلیٰ ہوں، کوئی شیخ ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں اعلیٰ ہوں اور سامنے والا ادنا ہے۔ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت کے لائق ہے تو عزت کے لائق وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، لا فضل لعجمی علی عربی، لا فضل لابیض علی اسود، لا فضل لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ نہ عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے کے اوپر فضیلت ہے، اور نہ عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے کے والے کے اوپر فضیلت ہے۔ نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ اگر فضیلت ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو سب سے پہلے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی اور برادری میں ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر جب شادی کی بات چلتی ہے، لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، اسلام کا کیا حکم ہے؟ شادی کرنے والا مرد اپنی نظروں سے لڑکی کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں شخص کے بیٹی سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو نے اسے دیکھا؟ وہ صحابی جواب دیتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا دیکھ، کیونکہ اگر تم دیکھ لو گے تو شادی کے بعد تم دونوں کے درمیان محبت کا جو تعلق ہوگا وہ مضبوط ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا سماج و معاشرہ میں۔ اگر جب شادی کی بات ہوتی، لڑکی کو دیکھنے کی جب بات آتی، گھر کی پکی پکی عورتیں آتی ہیں، کون؟ خالہ، پھوپھی، بہنیں، چاچی، یہ سب آتی ہیں۔ آنے کے بعد لڑکیوں کے اندر بہت سارے عیوب کو نکالتی ہیں۔ اچھا، آنکھ ٹرا لگ رہا ہے، ناک تھوڑا زیادہ بڑا ہے، ناک چپتا ہے، الگ الگ رنگ تھوڑا پکا ہے۔ ایک تو آتی ہیں، آنے کے بعد کھاتی ہیں، اور کھا پی لینے کے بعد اپنے گھر کو چلی جاتی، اور 2-3 دن کے بعد کال کر کے یہ کہتی ہیں کہ مجھے رشتہ منظور نہیں ہے۔ اور یہ سسٹم ایک نہیں بلکہ کئی گھرانوں کے ساتھ کئی رشتے ٹھکرانے کے بعد پھر ان کو رشتہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ڈھونڈنے کے تعلق سے ہمیں کیا تعلیم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے کہ عورتوں سے عام طور پر 4 وجوہات کی بنا پر شادیاں کی جاتی ہیں۔ تنکح المرأة لأربع لمالها، اس کی مال و دولت کی وجہ سے، اور یہ صفت یہودیوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ جب شادی کرتے ہیں تو شادی کے معیار وہ یہ رکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہو وہ مال و دولت والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها، مال و دولت کی بنا پر لوگ رشتہ کرتے ہیں، ولحسبها، حسب و نسب کی بنا پر رشتہ کرتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ جب رشتہ کرنے جاتے تھے تو حسب اور نسب کو دیکھا کرتے تھے، لڑکی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ولجمالها، عیسائیوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی کہ اگر وہ شادی کرتے تھے تو شادی میں ان کا معیار یہ ہوتا تھا کہ خوبصورت ہو، خوبصورتی کو معیار بناتے تھے۔ ولجمالها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز اور ہے، ولدینها، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں، دیندار لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں، دیندار لڑکی کو اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں تاکہ شادی کے بعد ان کی زندگی
संवर जाए, उनका घर इस्लामी घर हो जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फज़फर बिज़ाति दिन, तुम दीनदारी को तरजीह दो। आज हमारे समाज व मुआशरा में ऐसा हो रहा है, हम दीनदारी को तरजीह नहीं दे रहे। हमारी अव्वलीन तरजीह ये होती है लड़की खूबसूरत हो और मालदार हो, और जब हम इसको अव्वलीन तरजीह बनाएंगे कि लड़की खूबसूरत हो और मालदार हो, तो फिर शादी के बाद ड्रामे होते हैं, हमारे घर बिगड़ते हैं, हमारे घर टूटते हैं, हमारे रिश्तों के अंदर दरार पैदा होता है। हमारा मामला ये है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई लड़की के पास किसी लड़के का रिश्ता आए, हदीस के अल्फाज हैं इज़ा ख़तब अहदुकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजुहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। इज़ा ख़तब अहदुकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु, लड़की वालों से खिताब किया गया कि तुम्हारे पास ऐसे लड़के का रिश्ता आए, मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु, अगर तुम उसके दीनदारी से और उसके अखलाक से राज़ी हो, बंदा दीनदार है, अखलाक दुरुस्त है, फ़ज़व्विजूह, तो तुम अपनी बच्चियों की शादी उससे करवा दिया करो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो ज़मीन के अंदर बहुत ही बड़ा फितना पैदा होगा, ज़मीन के अंदर फसाद होगा। आज हो रहा है। आज हम जब लड़का का इंतखाब करने चलते हैं तो हमारा ये ख्वाब होता है लड़का कमाता कितना है, कितने बड़े मकान में रहता है, सरकारी नौकरी है या नहीं, अगर सरकारी नौकरी है तो फिर ऊपर से ऊपरी आमदनी कितनी है, हरामखोरी कितनी है। ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं और इसी चीज़ को देखने में हमारी लड़कियों का उम्र गुजरता रहता है, उनके जवानी पर छुरी चलता है, वो रात किस कश्मकश में गुजारती है। और जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये फितरत का तकाजा है, जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता, बाज़ लड़कियां तो पागल हो जाती हैं, बाज़ लड़कियां घर से राह फरार इख्तियार करती हैं, फिर वालिदैन का आंख खुलता है। शादी करने में वो मयार देखते हैं कि हमें इस मयार का लड़का चाहिए, हमें इस खानदान, इस जात और इस बिरादरी का लड़का चाहिए, लेकिन अगला नुकसान को वो नहीं देख रहे हैं कि हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही। आज हमने शादी को इतना महंगा बना दिया, उसके बाद भी अगर रिश्ता कायम हो जाए फिर अगला मरहला आता है जहेज का। हमारे समाज व मुआशरा के अंदर जहेज भी बहुत बड़ी लानत बन चुकी है, और इस जहेज की बुनियाद पर हमारी समाज व मुआशरा की कितनी लड़कियां खुदकुशी कर लेती है जब वो ये देखती है कि मैं अपने बाप के ऊपर बोझ बन चुकी हूं। वह अपने आप को हलाक कर लेती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती है, मर जाती है। और बाज़ लड़कियां शादी के बाद भी जहेज़ के लिए सताई जाती हैं। मेरे भाइयों, हम ये रोना रोते हैं कि आज हमारी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही, लेकिन हम इन सब वजूहात पर, इन सब चीज़ों पर गौर नहीं करते। ज़रा गौर कीजिए, लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा है, लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा है। ये पहले की सर्वे है, 1000 लड़कों के मुकाबले में 1020, और इसी तरह देहाती गांव का जो इलाका है उसमें 1037 लड़कियां हैं। ये पहले का रिकॉर्ड है। अगर अभी का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये शरह और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके बाद भी अगर ये नौजवान शादी नहीं कर रहे हैं, शादी की तरफ नहीं आ रहे हैं, बगैर शादी के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारी बहनों का क्या होगा, हमारी बेटियों का क्या होगा। और जब हमारे समाज व मुआशरा का ये माहौल होगा, और जब हमारे घर से हमारी बहनें, हमारी बेटियां भागेंगी, तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं, इसके ज़िम्मेदार समाज है, इसके ज़िम्मेदार मुआशरा है, इसके ज़िम्मेदार जो समाज के अंदर ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं वो हैं, इसके ज़िम्मेदार उलमा भी हैं, इसके ज़िम्मेदार मसाजिद के जो वाइज़ीन और खुतबा हज़रात हैं वो भी हैं। क्योंकि समाज को
اس ٹاپک کی طرف سماج کو کے ذہن کو اس طرف وہ لے کر نہیں آ رہے ہیں، سماج کو بتا نہیں رہے کہ سماج کے اندر کتنی بڑی بے حیائی اور برائی آ رہی ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ معاملہ صرف لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکا والوں کی طرف سے نہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ کہیں پر یہ لڑکی والے حد پار کر رہے ہوتے تو کہیں پر یہ لڑکا والے حد پار کر رہے ہوتے، اور انہی حدوں کی وجہ سے ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں سے نکل رہی ہوتی ہے میرے بھائی۔ ہماری بیٹیاں جنت کے راستہ سے ہٹ کر جہنم کی راستہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے۔ جان لیجیے، اگر قوم کے ہم ذمہ دار ہیں، قوم کے ہم لیڈر ہیں، تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہم سوچیں کہ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو آج جن کی عمر 30 سال 32 سال 35 سال ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ ڈھنگ کا نہیں مل رہا ہے، اپنے گھروں کے اندر پتہ نہیں کس حال میں وہ زندگی گزار رہی ہیں، رب سے وہ بھی فریادیں کرتی ہوں گی، رب کے آگے وہ بھی اپنی ہاتھوں کو پھیلاتی ہوں گی۔ آج ہم رونا روتے ہیں، پریشان حال ہے میرے بھائیو۔ ان واقعات پر، ان چیزوں پر ہم کبھی غور بھی کیے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ کئی سارے واقعات ہمارے سامنے آئے، جیسے کے تعلق سے پاکستان کے اندر شائع ہونے والی ایک پیپر ہے جس کے اندر 2 لڑکیوں کا خط تھا۔ اگر آپ ان خط کو پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ لڑکیوں کا کہنا یہ تھا کہ میرے والد محترم اس دنیا سے گزر گئے، میرا بچپنا تھا، ہم 4 بہنیں تھیں، میری والدہ محترمہ ہماری تربیت کے لیے، ہمیں پالنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی، گھروں کے اندر جا کر کام کی اور مجھے پڑھائی، اور یہاں تک مجھے پہنچانے میں بہت طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئی اور بستر مرگ پر پڑی ہوئی ہے۔ ہم 4 بہنیں گاؤں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے بعد ہمارے گھر کا خرچ تو نکلتا ہے، ہم جس سے دال روٹی اور سبزیاں تو کھا لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم گوشت کھا سکیں۔ لیکن اب ہم بہنوں کی عمریں بھی 25 سے 30 سال کے بیچ میں، میں رب سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین تو میرے کسی ایسے مسلمان بھائی کو بھیج جو محمد بن قاسم بن کر آئے اور ہمارے ہاتھ پیلے کر کے لے جائے۔ ایک لڑکی یہ لکھتی ہے کہ کاش میں عرب سماج میں پیدا ہوئی ہوتی تو آج ہماری شادیوں کو لے کر ہمارے باپ کو ڈاکٹروں کے گھر کا چکر لگانا نہیں پڑتا، طرح طرح کی وہ بیماریوں کے شکار نہیں ہوتے۔ اگر میں عرب سماج کے اندر پیدا ہوتی تو ایک صحیح مرد کی دوسری یا تیسری بیوی بننا بھی مجھے نصیب ہوتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں انڈیا اور پاکستان بر صغیر کے اندر پیدا ہوئی ہوں، اور میری اس حالت میں کوئی میرے ہاتھ کو پیلا کرنے والا نہیں۔ وہ عرض کرتی ہے کہ آپ میری اس باتوں کو پیپر کے اندر شائع کریں، چھاپیں، اور میں رب سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین اس دنیا کے اندر اگر میرا بھی کوئی جوڑا ہے تو اسے میرے پاس بھیج دے، اور اگر نہیں ہے تو الہ العالمین کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کے گریبان کو میں ضرور پکڑوں گی جو اس سماج کے اندر ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ ذرا غور کیجیے، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے گھر جا رہی، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہم اس پر بس خبریں آتی ہیں، ایک مرتبہ اس خبروں کو پڑھتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں نفرت ہوتی ہے، ہم بخلا جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ اس پر نیچے سے آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، شادیوں کے اندر ہم خرچ بہت زیادہ کرتے ہیں، شادیوں کے اندر جب ہمارے خرچ کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا کا سب سے طاقتور قوم ہے، یہ مسلمان جس کے پاس بہت ہی زیادہ مال و متاع خزانہ ہے، جس کو یہ لٹا رہا ہے کہ پناہ
ان پیسہ کو ہم صحیح جگہ پر صرف کریں۔ ایک طرف غیر مسلمیں جب ایسی تنظیمیں بنا رہی ہیں جس تنظیموں کے اندر غیر مسلم لڑکوں کو یہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ جاؤ مسلم لڑکیوں سے بات کرو اور ان کو پھنسا کر اپنے گھر پر لے کر آؤ، ان سے شادیاں کرو۔ بات صرف شادی تک نہیں ہوتی، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی برباد کر دیں، مسلمان کو بدنام کریں، مسلم سماج کو، مسلم معاشرہ کو بدنام کریں۔ اور اس کو بدنام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے تو وہ اچھی اور بھلی باتیں کرتا ہے، شادیاں ہو جاتی ہے، 1-2 بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یا تو لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، یا پھر لڑکی کو طلاق دے دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایسی لڑکیاں جو گھر سے فرار ہوتی، جو گھر سے بھاگتی ہے، پھر گھر والے اسے کبھی سپورٹ نہیں کرتے۔ گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچی ہمارے گھر سے گئی تو گئی، اب یہ ہماری بچی نہیں ہے، اور یہ فائدہ غیر مسلم اٹھا رہے ہیں۔ آپ خبروں میں پڑھیں گے تو آپ کو ہر 2-3 دن پر ایک خبر مل جائیں گی کہ فلاں شہر میں مسلم خواتین، مسلم لڑکیاں 2 سال پہلے، 4 سال پہلے کسی غیر مسلم سے شادی کی تھی، 1-2 بچے ہیں۔ ہندو لڑکا اب اس پر تشدد کرتا ہے، اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہمارے سماج و معاشرہ کے اندر میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، یہ معاملات میں بھی شوہر اسے علم نہیں کہ بیوی کا کیا حقوق ہے، بیوی اسے علم نہیں کہ شوہر کا کیا حقوق ہے۔ اور شہروں کے ماحول ایسے ہیں، صرف ہماری کنواری بچیاں نہیں بلکہ شادی شدہ بہنیں بھی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ فرار ہو رہی۔ کیوں؟ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے مسلم لڑکیاں ہوں، مسلم عورتیں ہوں، پڑھی لکھی ہے یا پڑھی لکھی نہیں ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسے خاندان بسانی نہیں ہوتی ہے، اسے معاشرہ، سماج، سوسائٹی چلانا نہیں ہوتا ہے، بس مسلم طبقہ کو پریشان کرنا ہوتا ہے، مسلم طبقہ کو بدنام کرنا ہوتا ہے، مسلم سماج کو نیچے گرانا ہوتا ہے۔ اور مسلم لڑکیوں کا یہ معاملہ، یہ ان پریشانیوں، ان استھتیوں سے مسلم لڑکیوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی جس کا یہ کہنا ہے کہ میں گھر سے بھاگ کر شادی کی، شادی کرنے کے بعد چند دنوں تک میں اس لڑکا کے ساتھ تھی، زندگی گزاری، اس کے بعد وہ لڑکا مجھے چھوڑ دیا۔ جب وہ لڑکا مجھے چھوڑ دیا تو میں یہ سوچی کہ میں کہیں کام کر لوں گی اور اپنی زندگی کو گزار لوں گی۔ جب میں کام کے لیے دھر دھر کی ٹھوکریں کھائی، مجھے کہیں کام نہیں ملا، مجھے کہیں جاب نہیں ملا، میں اگر رینٹ پر، کرائے پر مکان لینے جاتی تو کوئی مجھے رینٹ پر مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جہاں پر بھی میں کام کے لیے جاتی، لوگ میرے جسم کی فروختی کی باتیں کرتے، میں پریشان ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جسم فروشی کا دھندا چلتا ہے، کچھ فاحشہ عورتیں جن سے میری ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ، ہم لوگ دھندا کریں گے اور دھندا کرنے کے بعد شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ وہ لڑکی لکھتی ہے کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، جس طرف میں مدد کے لیے جاؤں ہر طرف لوگ مجھے بھیڑیے کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، میرے پاس بس یہی ایک راستہ بچا تھا کہ میں فاحشہ بن جاؤں، اپنے جسم کا سودا کروانا شروع کر دوں، اور میں اپنے جسم کا سودا کروانا شروع کر دی۔ آپ جانیے کہ میں 5 وقت نماز بھی پڑھا کرتی تھی، میں رات میں تہجد بھی پڑھا کرتی ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں، میں رب کے آگے اپنے سر کو جھکاتی بھی ہوں، رب سے میں دعا بھی کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہو، مجھے بخش دے گا، لیکن سماج والے، معاشرہ والے ہمیں نہیں بخش سکتے، سماج والے، معاشرہ والے ہمیں
معاف نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، تو آج جو سماج، جو سوسائٹی ہمارے سامنے ہے اور اس کے جو برے نتائج آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہم کن کن اقدامات کو اختیار کریں جس کی وجہ سے یہ چیزیں رک جائے، ہماری مسلم لڑکیاں، ہماری بہنیں غیر مسلم گھروں میں جانے سے بچ جائے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم اور آپ اگر اس مسئلے کو اس طرح سوچے کہ وہ لڑکیاں جو غیر مسلموں کے گھر جا رہی ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، اور پھر دوسری طرف ہمیں اس مسئلے پر بھی دھیان دینا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کتنی لڑکیاں ہیں، 30 سال 35 سال ان کی عمر ہو گئی، کنواری بھی ہے، شادی شدہ بھی ہے، گھروں کے اندر موجود ہے، کوئی ان کا ہاتھ پیلا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں یہ اقدام اٹھانا چاہیے کہ ایسی لڑکیاں سماج و معاشرہ کے اندر ہے، ہم لوگ کوشش کریں۔ اور قرآن کی وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ سماج اور معاشرہ والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج اور معاشرہ کے اندر ایسی لڑکیاں یا ایسے لڑکے موجود ہو جو شادی نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے شادی کرانے میں ان کی مدد کریں، اور جان لے اگر وہ غریب ہے، فقیر ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں غنی اور مالدار کر دے گا۔ ایک آخری بات کہ لوگ عام طور پر شادی کے تعلق سے جب لڑکیوں کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو حسن و جمال اور مال و دولت کو دیکھتے ہیں، جبکہ ایک نیک عورت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ ایک نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین خزانہ ہے، دنیا کی سب سے بہترین مال و متاع ہے۔ اور جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ الذین یکنزون الذہب والفضة، کہ جو شخص اپنے گھروں کے اندر سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ اسے دردناک عذاب کے بارے میں خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھروں کے اندر کون سی مال و دولت کو جمع کریں، کون سی خزانہ کو جمع کریں، سونا چاندی، ان کے بارے میں قرآن کی تو یہ آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین باتوں کا حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تم اپنے دل کو شکر گزاری کرنے والا دل بنا لو، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تم اپنے دل کو شکر گزاری کرنے والا دل بنا لو، ولسانا ذاکرا، اور اپنے دل کو اپنے زبان کو ذکر و اذکار کرنے والا زبان بنا لو، وزوجۃ صالحۃ تعینہ علی امر الآخرہ، اور ایسی عورت سے شادی کرو، وزوجۃ صالحۃ، جو صالحہ ہو، جو نیک ہو، تعینہ علی امر الآخرہ، جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، جو آخرت کے کاموں میں تمہاری رہنمائی کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ میاں بیوی دونوں جنت کے اندر داخل ہوں گے اپنے اعمال کے سبب، ان میں سے اگر بیوی کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوگا وہ جنت میں اونچے مقامات پر فائز ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے شوہر کو بھی ان کے بیوی کے ساتھ ملا دے گا، ان کے مقام و مرتبہ کو بھی بڑھا دے گا۔ اسی طرح اگر شوہر نیک اور صالح، بیوی بھی جنتی، شوہر بھی جنتی، شوہر کا مقام و مرتبہ قدر و منزلت جنت کے اندر زیادہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بیوی کو بھی شوہر سے ملا دے گا، اس کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، دوسرا کا مقام و مرتبہ کم ہے، تو جس کا زیادہ ہے اس کو نیچے لے آئیں اور جس کا کم ہے اس کو اوپر لے آئیں اور دونوں کو بیچ میں رکھ دیں، ایسا نہیں، بلکہ جس کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، بلند ہے، جس کا کم ہے اللہ رب العالمین اس کو وہاں پر پہنچا دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین
تو سماج و معاشرہ کے اندر سے یہ تمام برائیوں کو کہ خاتمہ کر دے۔ اور آپ لوگوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ شادی کیجئے، شادی سمپل کیجئے۔ شریعت کے اندر شادی میں کوئی زیادہ خرچ نہیں ہے، اور لڑکیوں کے لیے تو کچھ خرچ ہی نہیں ہے۔ لڑکوں کے لیے خرچ ہے تو کیا خرچ ہے؟ مہر حسب استطاعت، ولیمہ حسب استطاعت۔ ضرورت نہیں کہ ہم 100 500 200 لوگوں کو لائیں، نہیں، آپ محلے کے 2 4 لوگ 10 لوگ 12 لوگ کو بھی آپ کھلا دیں، ولیمہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ شادی میں چاہے آپ 10 لاکھ خرچ کریں یا 10,000 کریں، شادی ہو جائے گی۔ تو شادی کو آسان کریں، شادی کو سستا کریں، اور شادی میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ اگر ہم شادی میں دیر کریں گے، شادی میں تاخیر کریں گے تو پھر ہمارے سماج و معاشرہ کے اندر بے حیائی، فحاشی جنم لے گا۔ نکاح کو اگر مشکل کریں گے تو زنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔